اشرفیہ ہے تو وہ بھی بڑا ہوشیار تھا. اس نے کہا اگر ہے بھی تو کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھنا چاہتا ہے. اپنی صدری کا بٹن کھولا, صدری کو نکالا اور اس کے سیون کو استر کو اندر سے پھاڑا اور اس کے اندر سے 40 اشرفیہ نکال کے رکھ دیا سامنے. اتنا دیکھنا تھا. ڈاکو کے دل کی دنیا میں ہلچل مچ گئی. اس کے سارے شیطانیت کے جتنے فیل تھے سب رفو چکر ہو گئے. حیرت و تعجب سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وہ سوچنے پڑ گیا یہ 40 اشرفی صدری کے اندر استر کے اندر سلی ہوئی تھی. اگر یہ بچہ یہ نوجوان چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں تلاشی بھی لیتا تو مجھے نظر نہ آتا. لیکن اس نے اتنی سچی بات کہی ہے, وہ بھی ایسی سچویشن میں کہ جب نقلی تلواریں لوگوں کے سروں میں منڈلا رہی ہو. آج لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں حضرت کیا کریں, اگر جھوٹ نہ بولے تو دھندا ہی نہیں. بھائی سچی بات ہے, انہی کانوں میں سنا ہے. اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں, کہتے حضرت کچھ نہ کچھ تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے. ارے میں کہتا ہوں اذان اس روزی سے فاقہ بہتر ہے جو روزی جھوٹ بول کر کمائی جائے, اور فاقہ ہو ہی نہیں سکتا. مولا علی مشکل کشا فاتح خیر و داماد پیغمبر حسنین کے والد ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان کے سر پہ 24 گھنٹے مار منڈلاتی رہتی ہے, اپنا ڈیرا ڈالے رہتی ہے کہ جب بھی وقت موت کا ہو جائے تو ایک لمحہ نہ آگے ہو نہ پیچھے ہو, ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہ ہو, فوراً اس کی روح قبض کر لی جائے. اسی طریقے سے انسان کی روزی اس کے سر پہ 24 گھنٹے منڈلاتی رہتی ہے. جتنا رب کا حکم ہے, جتنا مقدر میں تحریر ہے, اتنی روزی اللہ کے حکم سے وقت آنے پر فرشتہ فوراً دے دیتا ہے. لیکن آج کتنی بھیگا دلیری سے لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولے تو دھندا ہی نہیں ہوگا, کاروبار ہی نہیں ہوگا. ارے میرے بھائی خدا کی قسم تم سچی تجارت کر کے تو دیکھو, سچی طریقے سے ایمانداری کے ساتھ میرے آقا کے سنت پر عمل کرتے ہوئے میرے نبی نے جس طرح تجارت فرمائی ہے, آپ تجارت کر کے تو دیکھو انشاءاللہ الرحمن اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کو نہ دھرتے ہوئے بنے گا نہ اٹھاتے ہوئے بنے گا. اس لیے میرے عزیزوں سبق لینے کی ضرورت ہے. میرے خاص نے فرمایا یہ نہیں 40 اشرفیہ. اب بتاؤ ایسی کوئی سچویشن اس سے بھی خطرناک آئے گی کہ جنگل ہو, بیابان ہو, نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی, ڈاکوؤں کی جماعت, ڈاکوؤں کا قافلہ اور مال و اسباب لوٹ لیا, تلوار سے کتنوں کو تہدید کر دیا. حضرات محترم سردار کی آنکھیں پھٹی رہ گئی. کہاں ہو نہ ہو چہرے پہ جب خوف سے دیکھا تو اسے جلال ربانی کے آثار نظر آئے, مصطفیٰ جان رحمت کے آثار نظر آئے. اس کے دل کی دنیا میں تہلکہ مچ گیا اور وہ غور سے چہرے کو دیکھتا رہا, مقدس آنکھوں کو دیکھتا رہا, مقدس چہرے کو دیکھتا رہا. وہ مقدس چہرہ جو حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے, جس چہرے میں حسین پاک کا کمال بھی ہے اور مولا علی کا جلال بھی ہے, حسنین کرونین کا جلوہ میرام بھی ہے. چہرے کو دیکھا ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بیٹے ہو نہ ہو تم کوئی عام آدمی محسوس نہیں ہوتے. میں نے بہت لوگوں کو لوٹا ہے, بہت لوگوں کو مارا ہے, بہت لوگوں کو جو ہے ان کے سر سامان پر ڈاکہ ڈالا ہے, لیکن آپ جیسا انسان مجھے نظر نہیں آیا. ذرا یہ تو بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا انا شیخ عبد القادر جیلانی. پھر وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے اس سچویشن میں, اس مصیبت کی گھڑی میں بھی جبکہ تم سفر میں ہو اور پیسے کی سخت ضرورت ہے, مال کی سخت ضرورت ہے, تم نے اپنے اشرفیوں کا راز کیوں کھولا, اتنی سچی بات کیوں بولا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نادان
جاننا چاہتا ہے تو جان لے، جب میں اپنے گھر سے چلا تھا تو میری مشفقہ مکرمہ معظمہ محترمہ والد مکرمہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا بیٹے عبد القادر کچھ بھی ہو جائے لیکن کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں بھلا اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ کیسے نہ نبھاتا اور کیسے اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے سے وعدہ خلافی کرتا، روگردانی کرتا۔ خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے اتنا سننا تھا ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے عرض کیا حضور والا ایک آپ ہے کہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ۔ ارے ماں باپ سے بچے ایسے نہیں وعدہ، امی ابھی آتا ہوں، امی یہاں جاتا ہوں، امی وہاں جاتا ہوں، بتایا کہیں اور چلے گئے کہیں، مانگا کچھ اور لے رہے ہیں کچھ۔ میرے عزیزوں ماں باپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، اگر آپ وعدہ خلافی بھی کریں تو وہ آپ کو سزا نہیں دیتے، کیونکہ ماں کے اندر ممتا کی اندائیاں ہوتی ہے، ممتا کی رانائیاں ہوتی ہے۔ یہ مسجد کی جھولی آپ کے سامنے سے گزاری جا رہی ہے۔ میرے عزیز زیادہ سے زیادہ سرکار غوث اعظم محمد سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ان کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں تصور کرتے ہوئے مسجد کی جھولی میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ جو بھی اخراجات ہیں مسجد کے وہ بحسن خوبی پورے کیے جا سکیں۔ میرے عزیزوں آپ حضرات کاہلی سے کام نہ لیں اور بخاری سے کام نہ لیں، اللہ کا گھر ہے، اس کی فضیلت آپ نے بارہا اس گنہگار سے سن رکھی ہے۔ آپ جتنا بھی دیں گے اللہ تعالیٰ اس کا بے شمار بے حساب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے بھی مخاطب ہوں اور بیچ والے جو حضرات ہیں اور جو ٹیرسٹ ہیں ان سب سے مخاطب ہوں کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا میرے عزیز، ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ ایک آپ ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی والدہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو ایسی سچویشن میں بھی پوری کر رہے ہیں کہ جب جان خطرے میں ہے، مال خطرے میں ہے، اور جان سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ دنیا میں کوئی چیز ہے جان سے بڑھ کر؟ یہ دنیاوی مادی اعتبار سے میں پوچھ رہا ہوں، ورنہ اگر شرعی اعتبار سے اگر میں سوال کروں تو آپ کہہ سکتے ہیں حسن رضا ایک چیز ایسی ہے جو جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اس چیز کا نام ہے ایمان۔ ایمان بالاستقامت، یہ جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، کیونکہ جان تو ایک دن جانی ہی ہے، مگر اگر کہیں ایمان چلا گیا تو پھر آخرت کا وہ ہمیشہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والا عذاب ہمارا ویلکم۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیز ڈاکٹر کے سردار نے کہا تھا کہ شہزادے ہم ایک تو ہے کہ اپنے ماں سے کیا ہوا وعدہ ایسی مصیبت کی گھڑی میں بھی نہیں تم نے بھولتے اور وعدہ خلافی کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، اور ایک ہم ہیں کہ جب سے پیدا ہوئے آج تک لوگوں کو لوٹا ہے، لوگوں کو مارا ہے، اور کون سا ایسا گناہ جو ہم نے نہیں کیا ہے۔ ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ تم ہمیں اپنے ہاتھ پر بیعت کر لو اور ہم تمہارے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد کسوٹی بند، چوری بند، ہر قسم کا گناہ بند۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، آؤ توبہ کرو۔ دست مبارک پہ ہاتھ لیا اور توبہ استغفار کرایا، تجدید ایمان کرایا اور اپنے دست مقدس پہ بیعت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ جب سردار کو دیکھا اس کی جماعت نے، اس کے لوگوں نے کہ میرا سردار کو توبہ کر رہا ہے تو وہ سب کے سب مائل ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کو کہا جاتا ہے نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ساری کے ساری ڈاکوؤں کی جماعت نے توبہ استغفار کیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، اور مورخ لکھتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد وہ جتنے بھی ڈاکو تھے سب اللہ کے فضل سے، سرکار غوث اعظم کے کرم سے اور آپ کے فیضان سے منصب ولایت پر فائز ہو گئے۔ اور ایک ہم ہیں، وہ ڈاکو تھے، ڈاکو اتنے خطرناک، اتنے بڑے گنہگار کہ آپ کے ہاتھ میں بیعت ہوئے، توبہ کیا
اور اللہ نے انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لیا. سبحان اللہ. اللہ نے انہیں اپنا قرب عطا فرما دیا. دیکھا ہے کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں, درود بھی پڑھتے ہیں, جمعہ کی نماز بھی ادا کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ سرکار غوث اعظم کے دیگ کو بھی پکاتے ہیں, آپ کی بارگاہ میں نظر نیاز بھی پیش کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں. کیا ہم نے کبھی سوچنے کی ضرورت ہے میرے عزیز کہ وہ ڈاکو نمازی نہیں تھے, وہ ڈاکو حاجی نہیں تھے, وہ ڈاکو تھے, ڈاکو. لیکن جب غوث اعظم کا ہاتھ ملا, سبحان اللہ سبحان اللہ, جب غوث اعظم کے ہاتھ پر مرید ہو گئے تو پھر وہ اللہ کے ولی ہو گئے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں غوث اعظم کا ہاتھ کہاں ملا؟ تو میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ, غوث اعظم کا ہاتھ ہمیں نہیں ملا, کوئی شکایت نہیں ہے. ارے غوث اعظم کے کرم سے, غوث اعظم کے فیضان سے اعلیٰ حضرت کا ہاتھ حضور سرکار مفتی اعظم ہند کو ملا, اور حضور سرکار مفتی اعظم ہند کا ہاتھ حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کو ملا, اور حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کا ہاتھ ہمیں سلسلہ بسلسلہ ہم گنہگاروں کو ملا. کہ گویا کی سلسلہ بسلسلہ ہمیں غوث اعظم کے دست مبارک کی برکت ملی. اگر کسی کو اعتراض ہو تو سوال کرے اور بھی جواب دوں. ملا کہ نہیں ملا؟ حضرات یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے گا. قادری ہو, چشتی ہو, اشرفی ہو, رضوی ہو, سلسلے یہ سب میرے مصطفیٰ سے ملتے ہیں. سلسلے یہ سب میرے مصطفیٰ سے ملتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بدلو, جھوٹ سے توبہ کرو. جھوٹ جو ہے انسان کے روزی میں برکت ختم کر دیتی ہے. جھوٹ سے انسان کی صحت خراب ہوتی ہے, اور جھوٹ بولنے سے اولادیں بے راہ ہو جاتی ہیں, نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں, گھر کا گھر برباد ہو جاتا ہے. صرف ایک چیز پر عمل کرو جو میرے دوست نے کیا ہے, سبحان اللہ. پھر دیکھو انشاءاللہ سرکار غوث اعظم کا کرم, آپ کا فیضان ساون بھادو بن کر آپ پر کتنی زور سے برستا ہے, سبحان اللہ. اور دوسری چیز میرے غوث کی سیرت کا مطالعہ کرو تو پتہ چلتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا تھا, حضور والا آپ کو کب خبر ہوئی, کب یہ معلوم ہوا, کب پتہ چلا کہ آپ قطب ہیں, قطب الاقطاب ہیں, آپ فرد الافراد ہیں, آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا, میں علم دین حاصل کرتا رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں علم دین حاصل کرتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مقام ولایت پہ فائز کر دیا, مقام قطبیت پہ فائز کر دیا. پتہ یہ چلا کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا. ولی ہونے کے لیے عالم ہونا شرط. اگر عالم نہیں ہے تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. وہ صوفی, وہ اللہ کا جو ہے برگزیدہ مقرب ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ جسے ولایت عطا فرماتا ہے پہلے اسے علم عطا فرماتا ہے. چاہے وہ علم کسبی ہو, چاہے وہ علم وحبی ہو. کسبی کہتے ہیں مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کو, علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے تعلیم حاصل کرنے کو. اور وحبی کہتے ہیں اللہ اپنے جس بندے کو چاہے اپنے فیضان کرم سے, اپنے فضل و کرم سے علم دین اس کے سینے میں اڑے. اولیاء کے نگاہوں سے, کیونکہ ایک مولوی, ایک استاد جو سال بھر 2 سال پڑھاتا ہے جتنا علم حاصل ہوتا ہے, اس سے کئی زیادہ ایک اللہ کا نیک بندہ اپنی نگاہوں سے نگاہیں ملا کر اپنے مرید کو, اپنے عاشق کو علم دین پلا دیتا ہے. لیکن علم ضروری ہے. آپ نے علم کو حاصل فرمایا. علم دین حاصل کرنے کے لیے بہت آسانی سے کہتے ہیں ہم کہ آپ نے علم حاصل فرمایا, لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ علم دین حاصل کرنے میں میرے آقا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے بڑے بڑے مشکلوں کے پہاڑ کو توڑے ہیں. آپ کے پاس جو کھانا ہوتا تھا علم حاصل کرتے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ کھانا اٹھا کر لاتے تھے. دریائے دجلہ کے کنارے جو بھکاری بیٹھے رہتے تھے, جو
پریشان حال، معذور، غریب، فقیر دینا رہتے تھے، تو انہیں اپنے حصے کا کھانا تقسیم فرما دیتے تھے اور پانی پی کر علم دین کو حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ کئی مہینے ہو گئے بلکہ سالوں ہو گئے میں نے اور علم دین حاصل کرتا رہا، اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا رہا، اللہ کی بندگی کرتا رہا، اور سالوں گزر گئے میں نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ جب بہت بھوک بے چین کرتی تھی تو جنگل کے چند پتے توڑ لیتا تھا، انہیں کو چبا لیتا تھا۔ فرماتے ہیں نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے مجھ پر خشی کا عالم طاری ہو جاتا، میں بے ہوش ہو جایا کرتا، اور جب ہوش میں آتا تو عالم یہ ہوتا نہ میں کسی کو پہچانتا نہ کوئی مجھے پہچانتا۔ جب سالوں گزر گئے تو اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں میں حضرت خواجہ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خانقاہ سے گزر رہا تھا، انہیں کشف سے معلوم ہوا۔ کشف ایک ایسی طاقت ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے، جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے وہ دیکھ لیتے ہیں، معلوم کر لیتے ہیں اس وقت میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے کسی خطے میں کسی کونے میں ان کا چاہنے والا ہو، اور جب وہ کشف کرتے ہیں تو اس کے بارے میں خبر ہو جاتی ہے، انہیں دکھایا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مراقبہ۔ حضرت خواجہ ابو سعید مخزومی اپنے مدرسے میں ہیں، دارالعلوم میں ہیں، طلباء کو تعلیم دے رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر آپ کے مدرسے سے ہوتا ہے، تعلیم دینا بند کیا، فوراً کھڑے ہوئے مدرسے سے باہر آئے، اور آنے کے بعد میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں اے عبد القادر جیلانی السلام علیکم۔ سلام کیا، سلام کا آپ نے جواب فرمایا، گئے خواجہ ابو سعید مخزومی سینے سے لگایا، ہاتھ پکڑ کے اپنی خانقاہ میں لے کر آئے، اور لانے کے بعد اپنے مسند پہ بٹھا دیا، اور فوراً کھانا منگوایا، لقمہ بنایا، اور بنانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے عبد القادر کھا لے، تجھے اللہ کی قسم کھا لے، اور فرماتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا جب تک میرا خدا نہیں کھلائے گا۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نہیں کھاؤں گا جب تک میرا خدا نہیں کھلائے گا۔ حضرت خواجہ ابو سعید مخزومی ارشاد فرماتے ہیں اے عبد القادر جیلانی کھا لو، یہ میں نہیں کھلاتا، خدا کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے میں تمہیں کھلاتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ نے لقمہ تناول فرمائی۔ اسی کو میرے آقا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کتنے حسین انداز میں ارشاد فرماتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا اور پلاتا ہے تجھے، سبحان اللہ، قسم دے دے کے کھلاتا اور پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا چاہنے والا تیرا۔ علينا بالبلاد السلام عليكم۔
چلے آنا وہاں سے راستہ کھلا ہے ان کے چلے آنا راستہ ہے ادھر گیٹ کھلا ہے الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياة والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدان أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأبناس الحمزة والعباس وعلى ستة البقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى على مولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله آپ حضرات سفید درست کرنا ہے مقدر حضرات میں گزارش ہے وہ اپنی ذمہ داری میں کوئی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ربنا لك الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
الله أكبر الله أكبر ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما دائما عليك سيدي يا رسول الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك